السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنوری ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائر۔ بعض اوقات کوئی بچہ کوئی شخص گود لے لیتا ہے اور اس کا نام رکھ لیتا ہے، اس کی ولدیت کے خانے میں اپنا نام لکھ لیتا ہے۔ بعد میں جا کے اس بندے کے فوت ہونے کے بعد اس کے وارث پراپرٹی کے حصول کے لیے اس بچے کے خلاف دعویٰ دائر کر لیتے ہیں اور اس کو اس پراپرٹی سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ صرف بلکہ اس کی ولدیت کو بھی چیلنج کر کے اس کی ولدیت کو بھی بدلنا چاہتے ہیں۔ اب کیا اس طرح کرنے کی اجازت قانون کسی کو دیتا ہے یا کوئی کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو کون کر سکتا ہے اس طرح کا دعویٰ اور کس حق کے تحت کر سکتا ہے؟ یہ ہے آج کی ویڈیو کا موضوع۔ اس موضوع پر میں بات کروں گا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک حال میں آنے والے فیصلے کی روشنی میں اور ایک 2019 میں آنے والے فیصلے کی روشنی میں۔ لیکن موضوع پر بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویورز، اسلام میں ایڈاپشن کی اجازت اس حد تک ہے کہ بچے کو آپ ایڈاپٹ کریں لیکن اس کی ولدیت نہ بدلیں، یعنی ولدیت کے خانے میں اس بچے کی حقیقی والد کا نام لکھیں رکھیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ہوتا یہ ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کے بچے نہیں ہوتے، جن کو بچوں کی طلب ہوتی ہے یا جن کو خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے ہوں، وہ بچہ لے لیتے ہیں کہ اپنے کسی عزیز و اقارب کا، یا کہیں یتیم خانے سے لے لیتے ہیں یا کسی بھی ایسے سینٹر سے، ایسے مرکز سے یہاں پہ یتیم بچوں کی کفالت ہو رہی ہوتی ہے یا ایسے بچوں کی کفالت ہو رہی ہوتی ہے جنہیں وہاں پہ کوئی چھوڑ گیا ہوتا ہے۔ اب ان بچوں کو وہ گود تو لے لیتے ہیں، لینے والے گود لینے کے بعد ان کی ولدیت کے خانے میں اپنا نام درج کر لیتے ہیں، یعنی اپنے نسب میں ان کو شو کر لیتے ہیں۔ ان کی زندگی میں تو کوئی مسئلہ درپیش نہیں آتا، لیکن ان کے فوت ہونے کے بعد چارہ جوئی اختیار کی جاتی ہے ان بچوں کے خلاف قانونی، اور ان کا نام تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ وارث کرتے ہیں اس شخص کے جس نے بچہ ایڈاپٹ کیا ہوتا ہے، اور پھر اس بچے کا نہ صرف نام بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے بلکہ اس کو اس جائیداد سے بھی محروم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو اسے ملنی ہوتی ہے، یعنی اس والد کی طرف سے جس نے اسے ایڈاپٹ کیا۔ یہاں پہ یہ بات میں بتاتا چلوں، اگر ولدیت کے خانے میں نام اس شخص نے نہیں لکھا اس بچے کے اپنا اور اس کے اصل والد کا نام رہنے دیا، تو پھر تو یہ بچہ وراثت میں سے کسی چیز کا حقدار نہیں ہے۔ لیکن اگر لکھ لیا ہے نام، اب یہ اس کا بیٹا بن گیا ہے، اس کا بیٹا ریکارڈ کے مطابق بن گیا ہے، ڈاکومنٹس کے مطابق بن گیا ہے، اسکول کے ڈاکومنٹس کے مطابق بن گیا ہے، نادرا ریکارڈ میں بھی اس نے اندراج کیا ہوا ہے، کرایا ہوا ہے، تو ایسے شخص کے خلاف کوئی شخص دعویٰ نہیں دائر کر سکتا، خاص طور پہ وہ شخص جس کا کوئی تعلق واسطہ نہ ہو یا جس کے حقوق سے یہ بچہ انکار نہ کر رہا ہو۔ یعنی ایک بھائی ہے اس شخص کا، مرنے والے کا، جس نے بچہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے، فرض کریں اس کا بھائی چاہتا ہے کہ ٹوٹل کی ٹوٹل جائیداد اسے مل جائے، اور وہ اس بچے کو کہتا ہے کہ بچے اس میں سے میرا حصہ بنتا ہے۔ اب یہ بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، آپ کا جو حصہ بنتا ہے آپ لیں۔ اب انکار نہیں کر رہا یہ بچہ، لیکن اس کے باوجود وہ بھائی اٹھ کے دعویٰ دائر کر لیتا ہے عدالت میں کہ یہ بچہ میرے بھائی کا بچہ نہیں ہے، یہ کہیں اور سے آیا ہوا ہے، لہٰذا اس کی وراثت میں سے اسے کوئی حصہ نہیں ملنا چاہیے، پلس اس کے ریکارڈ کو ٹھیک کیا جائے کہ اس کے اصل والد کا نام لکھا جائے یا میرے بھائی کا نام اس کی ولدیت کے خانے سے نکال دیا جائے۔ اگر یہ بچہ انکار کر رہا ہے، اس کے حق کو تسلیم نہیں کر رہا، اس صورت تو یہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ بچہ انکار نہیں کر رہا، اس کے حق کو بھی مان رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ شخص اس کے خلاف دعویٰ دائر نہیں کر سکتا۔ اب کون دعویٰ دائر کر سکتا ہے اس طرح کے معاملے میں؟ اس طرح کے معاملے میں دعویٰ دائر کر سکتا ہے تو وہ بندہ کر سکتا ہے جس نے وہ بچہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ وہ دعویٰ دائر کر کے کہہ سکتا ہے عدالت کو کہ اس بچے کے ریکارڈ میں اس کے اصل والد کا نام لکھا جائے جو کہ یہ بنتا ہے، میرا نام غلطی سے آیا ہوا ہے، اور پروف دے گا عدالت کو اس بابت، کیونکہ عدالت اس بچے کے حقوق کا بھی تحفظ کرے گی۔ تو پروف اگر یہ شخص دے دیتا ہے والد جو بنا،
تو پھر عدالت اگر اس سے مطمئن ہوتی ہے قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد درستگی کر لے گی۔ دوسرا، وہ بچہ خود دعویٰ دائر کر سکتا ہے ڈکلیریشن کا عدالت میں کہ اگر اسے لگتا ہے کہ نہیں، میرے ڈاکومنٹس میں یا میرے ریکارڈ میں میری والدیت غلط آ رہی ہے، وہ کسی اپنے اصل صحیح والد جو اس کا ہے اس کا ریکارڈ پیش کر کے عدالت میں دعویٰ دائر کر کے درستگی کروا سکتا ہے۔ دوسرا، یہ بچہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے اس شخص کے خلاف بھی جو اس کو تنگ کر رہا ہو، اس کے اس حق سے کو نہیں مان رہا ہو، یعنی اس بچے کی وراثتی حقوق پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہو جو شخص، اس شخص کے خلاف بھی یہ بچہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ اس کے حقوق متاثر کرنے کے لیے وہ شخص کوشش کر رہا ہے، اس لیے اس بچے کو قانون اجازت دیتا ہے کہ یہ خود دعویٰ دائر کرے۔ اب ان دو لوگوں کے علاوہ یا تیسرا وہ شخص جس سے بچہ جس کے حقوق کو انکار نہیں کر رہا ماننے سے، ان کے علاوہ کوئی شخص دعویٰ دائر نہیں کر سکتا۔ یہ کہا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے 2023 میں رپورٹ ہوئی، رسالہ ہے SCMR اور اس کا پیج نمبر بنتا ہے 6۔ اس ججمنٹ کو میں بیس کیا گیا ایک اور ججمنٹ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو رپورٹ ہوئی تھی 2019 میں، PLD 2019 سپریم کورٹ پیج 449۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید رہے گی اور آپ کو پسند آئے گی۔ آخر میں پھر گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن